پھر ایک حدیث میں آتا ہے صحیح البخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Verily there is a gate in paradise called Al-Rayyan through which only those who fasted will enter on the day of judgment. No one else will enter it along with them. It will be said, where are those who fasted? They will stand and no one will enter it along with them. When they enter it, it will be closed and no one else will go through it. تو اس سے روزے دار ہی انٹر ہوں گے. لیکن کون روزے دار؟ نمبر 1 جنہوں نے خالص اللہ کے لیے رکھا اور روزے کے تقاضے پورے کی، جس طرح سے روزہ رکھنے کا حق ہے. اور یہ بھوک اور پیاس سے ہی حق ادا ہوتا ہے، یہ اس فیلنگ سے ہی حق ادا ہوتا ہے. ادروائز تو اس کو روزہ ہم نہیں کہیں گے. یا ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، نماز ہی نہ پڑھے، بیک بائٹنگ بھی جاری ہے، فضول اعمال بھی جاری ہے، تو وہ بھی پھر روزے کے اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو حدیث سے پھر ظاہر ہے یہی ثابت ہے کہ یہ ایک فیوریبل منتھ ہے ٹو ڈیٹاکس یور سیلف. ہر طرح کی ڈیٹاکس، اسپرچول ڈیٹاکس، جو بھی دل کے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، ان سے ڈیٹاکس ہو بندہ. جو بھی ذہنی بیماریاں ہیں، نیگیٹیوٹیز ہیں، ان سے ڈیٹاکس ہو بندہ. اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو کے، دعا کر کے، اللہ سے تعلق قائم کر کے، لوگوں پہ رحم کر کے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جینرس تھے، اور رمضان کے منتھ میں مزید جینرس ہو جاتے تھے، بہت زیادہ جینرس ہو جاتے تھے. تو اٹس اے منتھ آف جینروسٹی. اگر آپ پہلے جینرس ہیں تو 10 ٹائمز وہ جینروسٹی بڑھ جانی چاہیے. گیونگ کی نیچر، افطاریاں کرانا، لوگوں کو انوائٹ کرنا، چیریٹی کرنا، غرباء اور مساکین کا خیال رکھنا، رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا، مزید جینرس ہو جانا وغیرہ وغیرہ. اس سے ڈیٹاکس ہوتا ہے بندے کے. بہت سی بیماریاں جو ہے ذہنی اور قلبی بیماریاں وہ ڈیٹاکس ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہیلتھ وائز بھی ڈیٹاکس کرنا ہے ہمیں. پھر اٹ از دی منتھ آف دعا. بہت امپورٹنٹ ہے، روزے دار کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ویرلی یور لارڈ از جینرس اینڈ شائی. تمہارا رب شرم والا ہے، جینرس ہے. If his servant raises his hands to him in supplication, اگر اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، he becomes shy to return them empty. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کو حیا آتی ہے کہ میں اس کو ایمٹی ریٹرن نہ کروں. یعنی اس قدر خوبصورت حدیث ہے. تو سوچیں روزے کی حالت میں ایک روزے دار ہاتھ جب اٹھاتا ہوگا اللہ کے آگے تو کیا معاملہ ہوتا ہوگا. یہ تو عام حالات کی بات ہو رہی کہ ایک عام بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے رب کے آگے تو اللہ تعالیٰ بہت شائع ہے اور وہ شائع فیل کرتا ہے ایمٹی ہینڈ ریٹرن کرنا. تو روزے دار کی قدر ہی اور ہے رب کے سامنے. تو ظاہر ہے کہ اس دعا کا پھر ایک اور ہی وہ لیول ہوگا. فیوریبل انوائرمنٹ کی میں نے بات کی. ڈیولز کو چینج کیا جاتا ہے، گیٹس آف پیراڈائز کھولے جاتے ہیں. لیکن یہ فیوریبل انوائرمنٹ بھی تبھی اچیو ہوگا جب آپ ایسے حلقات میں جائیں گے جہاں فرشتوں کی محفل ہے، اور وہ مسجد ہے، وہ قرآنک سرکلز ہیں، وہ دروس و تدریس کی جہاں پر محفلیں ہو رہی ہیں وہ والی محفلیں ہیں. وہاں پر مزید فیوریبل انوائرمنٹ آپ کو ملے گا، دل نرم ہونے کا اور کچھ مزید چینج ہونے کا. اور بہت سے لوگ دیکھا گیا کہ تراویح پڑھ کر چینج ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہو کر چینج ہو جاتے ہیں. صحیح البخاری کی حدیث ہے، if one does not leave off false speech and action، اگر کوئی false speech اور ایکشن کو نہیں چھوڑے گا then there is no need for Allah for one to leave off his food and drink. پھر اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں. پھر وہ بھوک اور پیاس اگر اس نے فالس ایکشن کو نہ چھوڑا اور فالس اسپیچ کو نہ چھوڑا. تو ینگسٹرز کے لیے خاص میں کہتا ہوں کہ اٹس دی موسٹ فیوریبل انوائرمنٹ ٹو لیو ایڈکشن. فضول قسم کی جو ایڈکشنز پڑ گئی ہیں تو اس میں حیا پیدا کریں اپنی نظروں میں اور اس فیوریبل انوائرمنٹ کا فل فائدہ اٹھائیں. کیونکہ روزے کی حالت میں بندہ ویسے ہی برا عمل نہیں کر سکتا، اتنی حیا تو سب کو ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ روزے کھول کے پھر بندہ عبادت کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ ٹائم بھی وہاں لگ جاتا ہے. پھر انسان جو ہے وہ سحری کا وقت آ جاتا ہے، سحری کرتا ہے تو یہ کنٹرول، سیلف کنٹرول آ رہا ہے بندے میں اور اس کو کانفیڈنس آتا ہے کہ میں چھوڑ سکتا ہوں ایک گناہ کو، کیونکہ رمضان میں بھی میں نے کنٹرول کیا، رمضان میں بھی میں نے چھوڑا. تو یہ پختہ ارادہ کر کے اس میں انٹر ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی گناہ میں انوالوڈ ہے، کوئی بری عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ روزے میں چھوڑنی ہے، رمضان میں اس کو بالکل ترک کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے آفٹر. کیونکہ رمضان میں ترک کیا تو آگے بھی. اور ایک اور چیز یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ روزہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. شہوت کو کنٹرول کرنے میں روزے کا بڑا کردار ہے. اور کئی ایسے نوجوان، ایک بڑا مشہور نوجوان کا قصہ بھی ہے کہ ویسٹ میں تھا وہ اور اس پہ رہا ہی نہیں گیا. ظاہر ہے ویسٹ میں، مغرب میں بڑے فتنے ہوتے ہیں، دیکھنا، نظر پڑ جاتی تھی خواتین پہ یہ وہ. تو وہ زنا کی طرف جا رہا تھا، اللہ معاف کرے. یعنی اس کے دل میں آ رہا تھا کہ بس میں کچھ کر جاؤں. اس حد تک وہ بگاڑ کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا. تو لیکن اس نے کیا کیا کہ سورہ رحمان سن رہا تھا. وہ یہ پورا واقعہ، اور سورہ رحمان وہ بہت سنتا تھا. تو اس میں حور العین کا ذکر آیا اور انفیکٹ اللہ نے کہا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یہ سورہ رحمان کی آیا، اس کے لیے 2 باغات ہیں. یہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بشارت دی. تو وہ 2 باغات ہیں. ظاہر ہے اتنا زبردست جنت تو امیجن بھی نہیں کی جا سکتی. اور پھر حور العین کا بھی تذکرہ. تو وہ کہتا ہے اس آیت نے مجھے بچا لیا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغات ہیں جنت کے. تو دیٹ سیوڈ ہم.
اس لیے سلوشن یہ ہے یوتھ کے لیے کہ قرآن سے کسی نہ کسی طرح اٹیچ رہے, کسی نہ کسی طرح. ہو سکتا ہے قرآن آپ کو کبھی کوئی میسج دے دے اور آپ بچ جائیں. کئی لوگ کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ وہ کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ ان کی قرآن سے یا دین سے یا دینی لوگوں سے ہوتی ہے اور اللہ انہیں کچھ میسج دے دیتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے. لیکن ایک بندہ جس نے اپنے آپ کو ٹوٹلی خواہشات کے حوالے کیا ہو اور نہ اس کی زندگی میں کوئی قرآن ہے کسی بھی طرح سے, نہ کوئی اچھا دوست ہے, نہ کوئی اچھی چیز ہے, وہ پھر یہ شکایت نہ کرے کہ میں کیوں پھسل گیا, میں کیوں گر گیا. تو قرآن کو آپ اپنی زندگی میں بہت ایزیلی لا سکتے ہیں. ڈرائیونگ کرتے ہیں قرآن کا ترجمہ سنا کر. میرے ایک دوست ہیں, وہ ویسٹ میں رہتے ہیں انگلینڈ میں, تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں جب تھا میں نے سارا قرآن سن لیا. میں بڑا حیران ہوا کہ ٹائم کہاں سے ملا. اس نے کہا ڈرائیونگ کرتے ہیں, اس کا 45 منٹ کا سفر, گھنٹے کا سفر, ٹرانسلیشن سن لی ساری 1 سال کے اندر قرآن کی. دیکھیں کتنا زبردست یوٹیلائز کیا اس نے اپنے ٹائم. تو ہمارے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. تو کسی نہ کسی شکل میں قرآن سے اٹیچ رہیں, قرآن آپ کو بچا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ, نکال لے گا اس چیز سے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ سے حیا کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے خیالات کی حفاظت کرنا. نمبر 2 اپنے اسٹمک کی حفاظت کرنا کہ یہ کہیں حرام تو نہیں کھا رہا میں. نمبر 3 ڈیتھ اور ورلڈلی ٹرائلز پہ تدبر کرنا, ریفلیکٹ کرنا. نمبر 4 ہیئر آفٹر کی لذتوں پہ نظر رکھنا اور دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا. ترک کرنے سے یہ مراد نہیں کہ لذتیں پا نہیں سکتے, لیکن اس کا ایک طریقہ ہے نکاح کر کے, شادی کر کے, جائز طریقہ ہے نا, جائز طریقے سے کرو. حرام طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اور یہ بھی حدیث میں سنا دوں, صحیح البخاری کی. پچھلی حدیث سنن الترمذی کی تھی, صحیح ہے. اگلی حدیث صحیح البخاری صحیح مسلم دونوں میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, verily Allah has written for the son of Adam his portion of zina, which he will inevitably commit. ہر آدم کے بچے کے لیے زنا سے کچھ پورشن ہے. بڑی ایک وہ ریفلیکٹ کرنے والی حدیث ہے, سمجھیں اس کو. The adultery of the eyes is a lustful look. آنکھوں کا زنا ایک شہوت والی نگاہ اگلے پہ ڈالنا, lustful look. The adultery of the tongue is lustful speech. زبان کا زنا lustful باتیں کرنا ہے, ایسی باتیں, ایسے لوگوں میں بیٹھنا جیسے فرینڈز آپس میں شیئر کرتے ہیں نا, ایک دوسرے کو اپنے انسیڈنٹس بتاتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ میری گرل فرینڈ ہے, میں نے صحیح یہ بات کی, وہ ایک دوسرے کو چیٹس دکھاتے ہیں, پکچرز دکھاتے ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے, مقابلہ بازی لگاتے ہیں ایک دوسرے سے. تو لسٹفل اسپیچ یہ زنا ہے زبان کا. اور سب سے بڑا زنا جو آج کل چل رہا ہے زبان کا, وہ سانگ. اس میں کیا ہے سانگ, مطلب آپ کبھی غور تو کریں نا, ان کے لیرکس ہیں کیا, زنا ہے سارا اور کیا ہے, پورنوگرافی, آڈیو پورنوگرافی ہے. شیپ آف یور باڈی, مطلب یہ کیا ایکسپلین کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے شاعر, کیا کہنا چاہ رہا ہے اس سے. پورا مطلب باڈی آپ ایکسپلین کر رہے ہیں, آپ جو ہے تعریف کس سینس میں کر رہے ہیں. عورت کو کیا آپ نے آبجیکٹ سمجھا ہو؟ 90% گانے عورت کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں, پورا وہ ڈسکرائب ہو رہا ہے, فگر ڈسکرائب ہو رہا ہے, خوبصورتی بیان ہو رہی ہے. تو آبجیکٹیفائی تو آپ کر رہے ہیں. فیمنسٹ پتہ نہیں ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑتی. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. فیمنسٹ کی ساری توجہ جو ہے نا, وہ عورت محاذ کی ساری توجہ جو ہے وہ اس میں ہے کہ اسلام نے یہ کر دیا, اسلام نے وہ کر دیا. کبھی نظر تو دوڑائیں کہ آپ کے گانے, ویسٹ کے گانے آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں عورت کو, ان کے ایڈورٹیزمنٹس آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں عورت کو, کتنا ڈیگریڈ کر رہے ہیں. لٹرلی اینیمل کی طرح عورت کو دکھایا جاتا ہے ریپ سانگ, جیسے وہ ایک جانور ہے, اور جانور جو ہے اس کو دل بہلانے کے لیے ایک جانور رکھا ہوا ہے ساتھ. مطلب ایک بندہ گانے گا رہا ہے, پیچھے 10 لڑکیاں چل کے آ رہی ہیں, واک کرتی ہوئی آ رہی ہیں, فلانٹ کر رہی ہیں اپنی باڈی کو. تو یہ جانوروں کی طرح آپ عورت کو دکھا رہی ہیں نا. تو عورت کی ڈیگریڈیشن تو آپ کر رہے ہیں. تو یہ جو گانے ہیں یہ زنا ہے, یہ زبان کا زنا ہے. اور the soul craves and yearns, the passions will affirm or deny. تو جو نفس ہے وہ یرن کرتا ہے, جہاں نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے, اور جو ڈیزائر ہے, پیشن, وہ ایکشنز کی تھرو اسے افرم کریں گے یا ڈینائی کر دیں گے. ایک خواہش پیدا ہوگی, اس کو کنٹرول کرنا آپ کے بالکل آپ کے اندر ہے, آپ اس کو کر سکتے ہیں کنٹرول. شیطان نے آپ کو ایک کہہ دیا کہ نہیں تو نہیں کر سکتا, یہ شیطان کی طرف سے ہے, لیکن وہ پورا پورا انشاءاللہ آپ کے کنٹرول میں ہے اللہ کے فضل سے. یہ بات یاد رکھیں, اللہ کے فضل سے ہوگا اور توفیق سے ہوگا. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وما ابریء نفسی, کہ بے شک میں تو بری ہوں یہ جو نفس ہے اس کی خباثتوں سے. تو بے شک جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو انکلائن کرتا ہے برائی کی طرف. اگر میرے رب کی طرف سے فضل نہ ہوتا, اللہ کی طرف سے فیور نہ ہوتی مجھ پہ, تو یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ کنٹیکسٹ بتا رہا ہوں اس آیت کا کہ حضرت یوسف نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسٹرینتھ پکڑی اور اللہ کی طرف ہی ڈائریکٹ کیا. تو آل دا اسٹرینتھ از فرام اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, دیر از نو پاور نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ فرام اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو وہ اسٹرینتھ دے گا کہ آپ اس سے بچ جائیں انشاءاللہ. اور جو لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں, سورہ یوسف میں پورا میکینزم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس چھوٹے سے واقعے میں کہ جو
عزیز مصر کی وائف تھی اس نے ٹریپ کیا، سیڈیوس کیا یوسف کو، اور ایک ایسے کمرے میں بلایا جہاں دروازے بند ہو گئے، اور پھر وہ دروازہ کھلا. تفسیر میں اگر آپ پڑھیں گے نا، دروازے کھلتے گئے، وہ بھاگتے گئے، دروازے کھلتے گئے. تو اس میں پورا میکنزم ہے کہ نمبر 1 حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد پکڑی. تو بچتا وہی ہے جو بچنا چاہے. جو بندہ بچنا ہی نہیں چاہتا نا، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ مدد اس کے لیے نہیں آتی، کیونکہ وہ بچنا ہی نہیں چاہتا. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.